اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کو دین پہنچاؤ، حق بات کہو لوگوں تک، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ جب شروع میں اسلام آیا اور پھیلنے لگا تو بخاری شریف کی وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے۔ ابھی تک تو آپ نے چٹکلے بہت سنے ہوں گے، لطیفے سنے ہوں گے، اب قرآن و حدیث کی چند بنیادی باتیں سن لیجیے آپ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، آپ نے معاذ ابن جبل کو یمن کا جب گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ آئے معاذ، تم جب یمن میں جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو تم اسلام کی دعوت دینا، پہلے ان کو کلمے کی طرف بلانا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، ایک کلمے کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ ان سے کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی کریٹر آف یونیورس ہے، وہی اس نیلے جگت کا سوامی ہے، وہی اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، وہی پاورفل ہے، وہی طاقتور ہے، وہی علی کل شیء قدیر ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے ان کو کلمے کی طرف بلانا، ان سے یہ مت کہنا کہ اسلام تمہارے اوپر فرض ہے اور اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھو، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اگر تم ان کو بیک وقت دے دو گے اور ساری باتیں تم ان کو یک بیک دو گے تو کوئی اسلام کے قریب نہیں آئے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ اچھا اتنا بڑا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہو، یہ اسلام، کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ پہلے تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، کلمے کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف نمنترن دینا، دعوت دینا، اور جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، سنیے میرے بھائیوں، جب وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، میری تقریر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں اس کو لا رہا ہوں آپ کے بنگال کے ماحول پر بھی، میں اسی چیز میں آپ کو بہت کچھ بتا دوں گا جو آپ کے سمجھنے کے لیے ہوگا، سمجھ جائیں گے آپ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ان کو دین کی طرف بلانا، کلمے کی طرف بلانا، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیں، قبول کر لیں، تب جب وہ کلمے کے اقراری بن جائیں، اس کو ایکسپٹ کر لیں، تب ان کو دوسری چیز بتانا کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ پہلے کلمے کی طرف بلانا، اور جب وہ کلمہ پڑھنے پختہ ہو جائیں تو پھر ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے۔ یہ دوسری چیز بعد میں بتانا۔ جب وہ نماز بھی پڑھنے لگیں اور تم دیکھو کہ وہ 5 وقتہ نمازی ہو گئے ہیں، وہ نماز کے پابند ہو گئے ہیں، نماز کی طرف جانے لگے اور دل و جان سے زیادہ نماز سے پیار کرنے لگے ہیں اور نماز چھوڑ نہیں رہے ہیں، جب وہ نماز میں پکے ہو جائیں تب ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، صاحب استطاعت پر، حیثیت والے پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس پر، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دے گا، جس کے پاس استطاعت ہے وہ زکوٰۃ بھی دے، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی حق ادا کرو، تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے 2.5%، 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 روپے میں 25 روپیہ، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر تم صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، 7.5 تولہ سونا، تقریباً 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی، آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہے آپ کے پاس، تو آپ اور اس کو رکھے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا نہیں ہے، چاندی ہے اور 52.5 تولہ ہے تو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ۔
52.5 तोले चांदी तो नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी का पैसा रकम आपके पास है और आप उसके मालिक हैं, और उसको रखे हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो आप उस पैसे की भी ज़कात निकालेंगे। 7.5 तोला चांदी या सोना होना, 7.5 तोले सोना होना और 52.5 तोले चांदी होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास इतनी रकम भी है, 52.5 तोले चांदी की पैसा है इतना, और उसको रखे हुए 1 साल हो गया है, उस पैसे के आप मालिक हैं, तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी उस रकम पर। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 1000 रुपए में 25 रुपए। ये उनको बाद में बताना, पहले बताना नमाज भी फर्ज है। जब वो नमाज पढ़ने लगे तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है, और जब वो ज़कात भी देने लगे और ज़कात में आनाकानी न करें, तब तुम उनसे कहना है मुआज कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने रमजान के पूरे 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रमजान के रोजे भी रखने लगे और पूरे उसमें माहिर हो जाएं, और जब वो पूरे दिलो जान से रोजे रखना शुरू कर दें और रखने के कायल हो जाएं, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने जिंदगी में 1 मर्तबा हज भी फर्ज किया है। ये 5 चीजें यक बैक नहीं कहना, बल्कि एक एक करके देना, ताकि वो बोझ न समझें, सकील न हो, उनके ऊपर भारी न हो, और वो इस्लाम एकदम बोझल समझकर छोड़ न दें। एक एक करके बताना ताकि एक्सेप्ट कर लें। ये हिकमत है, ये हिकमत है, ये दानाई है, ये होशियारी है। हजरत मुआज इब्न जबल को ये हिकमत भरी तालीम दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो मौलाना कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो अपनी 1.5 घंटे और 2 घंटे की तकरीर में इतनी चीजें बयान करके बताते कि ये सब हमें करना है। आदमी उसको बोझ समझने लगता है। आप धीरे धीरे लोगों को लाइए। जब एक चीज बता चुको तब दूसरी चीज बता चुको तब तीसरी चीज। अब आप हमारे मुआशरे में यही तो हो रहा है, हमारे समाज में यही तो हो रहा है। हराम की इतनी लिस्टें बता दी गई हैं, ये आदमी सोचता है कि अब क्या क्या छोड़ें यार, इसके बगैर तो हम रह नहीं पाएंगे। और नतीजा ये होता है कि कोई चीज नहीं छोड़ता है, कोई चीज नहीं छोड़ता है। एक एक करके आप मुआशरे से चीजों को छुड़वाइए, हराम चीजों को। जब आदमी उसमें पक्का हो जाए फिर दूसरी चीज बताइए, जब दूसरी चीज में पक्का हो जाए उसको छोड़ दे तो तीसरी चीज बताइए। मेरे भाइयों, धीरे धीरे लोगों को आप लाएंगे तो ये कौम ऐसी नहीं है कि जो ना समझ सके एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। बुखारी की इस हदीस को एक मिसाल के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके चीजें बताई। ये कबूल करो, जब ये करना तो ये करो, ये करना तब ये करो। ये है मसलहत, दूरअंदेशी। आइए इसी ज़िम्न में एक चीज और मैं आपको बता दूं, वहीं से आप अंदाजा लगाइएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, नया नया मुसलमान हुआ था। और सुनो नौजवानों, गौर करो, आया और आकर कहने लगा, आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुरे काम मैं करता हूं। किससे कह रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। वो अल्लाह के रसूल से कह रहा है, आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं। आज कोई कह दे मौलाना जर्जी साहब से कि जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी इतनी बुराइयां हैं, बोलो। जर्जी साहब कहेंगे चल हट, दूर हट, आके फख्र कर रहा है कि मैं बुराइयां। अल्लाह के नबी के पास बैठा है, कायनात की सबसे मुबारक हस्ती के पास आकर बैठा है, और क्या कह रहा है? आए अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां हैं मेरे अंदर। आपने कहा चाहते क्या हो? देखिए, समझना, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा है हट, दूर चल, पहले गुनाह छोड़, ये नहीं कहा। आपने उससे पूछा कि चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के रसूल, एक बुराई छोड़ सकता हूं, आपके कहने पर 4 नहीं छोड़ पाऊंगा। आप कह सकते थे भक्त, तू तो मुसलमान ही नहीं है, जब तक सारी बुराइयां नहीं छोड़ेगा तब तक तू मुसलमान ही नहीं होगा, चल भक्त, आप कह सकते थे उससे। लेकिन आपने कहा नहीं, अगर मैं उसको अभी भगा दूंगा और कह दूंगा 4 छोड़,
تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام ہی سے پھر جائے اور پھر سے کافر ہو جائے۔ آپ نے اس سے کہا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ 4 برائیاں کون سی ہیں تمہارے اندر، پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی برائی چھوڑو۔ تم ایک چھوڑنے کے لیے تیار ہو نا؟ کہا ہاں ایک چھوڑنے کے لیے تیار ہو۔ تو کہا 4 بتاؤ تو ہے کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اللہ کے نبی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں۔ پہلی برائی۔ نوجوانوں یہ برائی آج بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر گئی ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی سے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی پہلی برائی میں شراب پیتا ہوں۔ شراب کے نشے میں جب چور ہو جاتا ہوں تو میری یہ گرل فرینڈ ہے، یہ جملہ مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہی جملہ سمجھتے ہو آپ لوگ، میری ایک معشوقہ ہے، میری ایک محبوبہ ہے جس سے میرے تعلقات ہیں۔ جب میں شراب پی لیتا ہوں تو پھر میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں زنا بھی کرتا ہوں۔ بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے میں شراب پیتا ہوں اور پھر زنا بھی کرتا ہوں، اور تیسرا ایک جرم میرے اندر یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، زنا کرنے کے بعد جب میرا نشہ اتر جاتا ہے تو میں پھر گھر میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، میں لوگوں کے تالے توڑ کر ان کا سونا چاندی بھی چراتا ہوں، میں چور بھی ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں۔ آپ نے کہا 3 برائیاں ہوئی، چوتھا؟ تم نے تو کہا 4 برائیاں ہیں میرے اندر، شراب پیتے ہو، زنا کرتے ہو، چوری کرتے ہو، اور چوتھی برائی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بات بات پر جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ 4 گناہ ہیں میرے اندر، 4 برائیاں ہیں۔ بتائیے میں کون سی برائی چھوڑ دوں؟ ایک چھوڑ دوں گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو آپ کہہ دیں گے اس کو بالکل چھوڑ دوں گا، لیکن ایک ہی چھوڑوں گا، سب نہیں۔ بات بھی کتنی صاف کر رہا ہے، آپ کہیں گے تو ایک چھوڑ دوں گا، ان 4 میں سے بتائیے میں کون سی برائی چھوڑوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نوجوان جھوٹ چھوڑ دے۔ ہم لوگوں کے پاس اتنی عقل کہاں ہے؟ ہم تو کہیں گے سب سے بڑا زنا تو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنا ہے، ہم تو یہ کہتے کہ زنا چھوڑ دے، دوسرے کی ماں بہن بیٹی محفوظ رہے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کو شراب پینے سے نہیں روکا، چوری کرنے سے نہیں روکا، زنا کرنے سے نہیں روکا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کیا کہا؟ تو جھوٹ چھوڑ دے۔ ہنسنے لگا، کہتا میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا آپ کو، آپ کوئی لڑکی چھوڑنے کے لیے کہتے میرے لیے مشکل ہوتا، چوری سے میرا گھر کا گزر بسر چلتا، چوری چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، شراب چھڑواتے تو اس کی عادت پڑ چکی ہے، میرے لیے مشکل ہوتا، آپ نے تو جھوٹ چھڑوایا۔ جھوٹ اسلام، ہاتھ بڑھائیے اللہ کے رسول، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھا کر بیعت کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھایا، دونوں ہاتھ ملے، اس نے قسم کھائی میں اللہ کو کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں شراب کو ہاتھ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جائیے اللہ کے رسول، میں پکا وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں تمہارے وعدے پر قائم رکھے، چلا گیا وہاں سے۔ رات آئی کہ بھیا ان سے کہو کہ خاموش ہو جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، یہ چینل والوں آج آ گئے ہو، کہ نوٹنکی ہم روز روز برداشت نہیں کریں گے آپ لوگوں کی۔ کہا رات ہوئی، دن میں آ گیا، خوش۔ ارے اللہ کے رسول نے کیا چھوٹا سا گناہ چھڑوایا ہے، جھوٹ، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا چیز چھڑوائی اللہ کے رسول نے۔ رات ہوئی، گیا، شراب کی بوتل لی اس نے اپنے ہاتھ میں، پکڑ لی، اس کا ڈھکن بھی کھول لیا، شراب منہ تک لے گیا، لیکن فوراً واپس کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، اور سوچتا ہے اگر کل اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھ لیا
कि शराब पी थी या नहीं पी थी। आप लोग खाना बोलते हैं हर चीज में, बीड़ी खा लो, चाय खा लो, दूध खा लो, शराब खा लो, आप लोग खाना बोलते हैं। पानी को भी खाना बोलते हैं भाई। हाँ चलिए, अपनी अपनी जगह की एक भाषा होती है। मेरे भाइयों, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोल दिया, शराब मुंह तक ले गया, सोचता है नहीं 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 नहीं, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हां, अगर मैंने कह दिया हां, अभी तो नहीं कह के बच जाता हूं, कोई गवाह नहीं है। अब देखो, अब ये आ गए नवाब साहब। हाँ तुम आओ, अगर औरतें बोलने लगेंगी, शोर करने लगेंगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए 100 खून भी माफ है। आपको इजाजत है, आप करिए। वो लेडीज में वो होना जरूरी है, नहीं तो अगर वो शोर करेंगी तो हम लोगों किसी की नहीं चलेगी। आजकल उन्हीं की चल रही है। रेडियो का बटन बंद हो जाएगा लेकिन औरत का थूथड़ा बंद नहीं हो सकता कभी। इनको खामोश रहना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, उसने कहा कि अगर कहीं अल्लाह के नबी ने पूछ लिया पी थी या नहीं, मैंने कह दिया हां, जब मैं खुद ही कबूल कर लूंगा तो शराब पीने के जुर्म में 40 कोड़े मारे जाएंगे। क्योंकि जब मैं खुद ही कह रहा हूं हां, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे जो सजा है। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं, तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कसम का कितना पासो लिहाज था उस जमाने में। आज तो कसम थोक के भाव खाई जाती है, थोक के भाव। मंचों पर भी लोग कसमें खा लेते हैं थोक के भाव। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अल्लाह की ही कसम खाए लेकिन बार बार अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम, बात बात पे कसम खाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की भी बार बार कसम खाने वाला अगर बहुत ज्यादा कसमें खाता है तो वो झूठा है। लीजिए ये हदीस अल्लाह के रसूल की, जो बहुत ज्यादा कसमें खाए समझ लो कि वो झूठा है। अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने झूठ अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर कह दिया कि हाँ पी थी तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, नहीं चलो यार शराब छोड़ देता हूं, नहीं पीऊंगा तो क्या हो, मेरी जिंदगी मिट जाएगी क्या। शराब छोड़ दिया, एक गुनाह छूट गया। आगे बढ़ा, जिना के लिए गया, होश में था ही, शराब पिया नहीं था, जिना के करीब जाता है, लड़की के करीब जाता है। मुस्नद अहमद के अल्फाज ये हैं कि वो तैयार हो गया जिना के लिए, यानी दोनों अपने कपड़े उतार चुके, लेकिन कहने लगा रुक रुक रुक, अगर कहीं अल्लाह के रसूल ने कल मुझसे सवाल कर लिया कि कल जिना किया था या नहीं किया था, और मैंने कह दिया कि हां किया था, तो कुआरा हूं, 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 दुर्रे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हां तो 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर मैंने कह दिया नहीं, आप इधर देखिए, उधर तवज्जो मत करिए, ये तो होता रहेगा। एक बात भी छूट गई तो फिर मेरी तकरीर नहीं समझ पाएंगे आप, इसलिए गौर से सुनिएगा। और अगर मैंने कह दिया अल्लाह के रसूल नहीं, मैंने जिना नहीं किया, तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने लड़की से कहा चल हट, मैं जिना भी नहीं करूंगा। अरे हां कह दिया तो 100 कोड़े कौन खाएगा, और नहीं कह दिया तो ये तो झूठ होगा। और मैंने तो अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर वादा किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मकाम, सब शराबी और जुआरी होकर, शराबी और चोर होकर भी नबी की इतनी इज्जत कर रहा है, नबी की बात के इतना एहतराम कर रहा है कि वो कह रहा है कि मेरा नबी से वादा है मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लड़की को भी छोड़ दिया, चोरी करने के लिए गया, चोरी कर भी लिया, सामान पैक भी कर लिया, घर से भागने वाला हुआ। सोचने लगा कि अगर
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کل کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، اور میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی، جب میں اگر جرم کو خود ایکسپٹ کر لوں گا، قبول کر لوں گا، تو میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے چوری نہیں کی تھی، کتنی دیر لگے گی بھائی؟ اتنا ڈرامہ نہیں ہوتا ہے، 25 سال سے ہم بھی تقریریں کر رہے ہیں، ہر جلسے میں پردے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں چوری کی تھی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ میں جرم قبول کر رہا ہوں، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اس نے چوری کیا ہوا سامان بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا اور چوری بھی چھوڑ دی۔ صبح ہوا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلائے، ادھر آؤ۔ وہ آیا، بیٹھا، آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ آج تو تم دکھائی دے رہے ہو بہت جلدی، لگتا ہے رات بھر سوئے نہیں ہو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب آپ نے مجھ سے جھوٹ چھڑوایا تو میں سمجھا کہ آپ نے کوئی بہت بڑی عقل مندی سے کام نہیں لیا، آپ نے ایک معمولی سی برائی اور ایک معمولی سا کام چھڑوایا ہے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے کہ اسے ایک جھوٹ کے چھوڑنے کی وجہ سے میری چاروں جو اور 3 کمیاں تھیں وہ بھی دور ہو گئی، میرے شراب بھی چھوٹ گئی، میری چوری بھی چھوٹ گئی، میری زناکاری بھی چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی تم صحیح کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ ہی تمام گناہوں کی کا سرغنہ ہے، جھوٹ ہی تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے، تم نے جھوٹ چھوڑ دیا تو ساری برائیاں چھوڑ بیٹھو گے۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس سے چاروں کام چھوڑنے کے لیے کہتے، لیکن آپ نے نہ تو یہ کہا کہ تم شراب چھوڑو، نہ یہ کہا کہ تم زنا چھوڑو، نہ یہ کہا کہ تم چوری چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ کتنی مصلحت سے کام لیا اور جھوٹ چھوڑوا گیا تو ساری برائیاں اس کی چھوٹ گئی۔ یہ تھی دعوت، یہ تھی تبلیغ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حکمت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک اور واقعہ سنیے، سنن دارمی کا اور سنن بیہقی کا، زبردست واقعہ ہے وہ بھی۔ ایک اور نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، ایک لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں اس سے زنا کروں گا۔ آپ بھی مولانا لوگوں کی اتنی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ بیڑی اور سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے ہیں، مولانا جرجیز کو دیکھا، ارے مولانا صاحب آ رہے ہیں، اپنے باپ کو دیکھا، بڑے بھائی کو دیکھا، پھینک دیا۔ اتنا ادب اور احترام آپ اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا کرتے ہیں، اپنے علماء کا کرتے ہیں۔ اس نوجوان سے پوچھو کیسا دیہاتی رہا ہوگا، کیسا اجھل رہا ہوگا، کس ماحول میں پلا ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے، ایک لڑکی سے دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کروں گا۔ کتنا گندا کام کی پرمیشن مانگ رہا ہے، اور سب سے مبارک ہستی سے پرمیشن مانگ رہا ہے۔ کائنات میں محمد رسول اللہ سے زیادہ مبارک کوئی ہستی نہیں ہے، اور کائنات میں زنا سے بدتر کون سا گناہ ہے شرک کو چھوڑ دیا جائے تو۔ صحابہ اس کو گھور رہے ہیں، ہٹ ہٹ، مطلب صحابہ اس کو گھور رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے، چپ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہیں تم چپ رہو، ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے اس سے کہا اذن منی، میرے قریب تو ہو جاؤ، پہلے میرے قریب آؤ، اور قریب بلا لیا۔ ابھی ہم سے کوئی آدمی کہے کہ مولانا صاحب میں زنا کرنے جاؤں، ہٹ کمینے ہٹ، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے، تو جانے تیرا باپ جانے، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ آپ تعجب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کہہ رہے ہیں میرے قریب آؤ۔ کائنات کی سب سے مبارک ہستی زنا کی اجازت لینے والے نوجوان کو اپنے قریب بلا رہی، ادھر آؤ، اور کیسے سمجھایا اس کو، یہ دیکھیے آپ، دین دیکھیے کیا ہے۔ آپ نے اس سے کہا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ وہ صحابہ کو دیکھتا ہے، دیہاتی تھا، لگا جی
دوستی ہے ایک سے میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے پرمیشن دینے میں کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں اجازت دے دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اب سمجھانے کی سٹائل دیکھیے آپ کی۔ کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس لڑکی کے پاس جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاس بھی ہے، کیا تم اس کے ساتھ زنا کرو گے؟ یہ میری طرح چیخ کر نہیں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کیا یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ بھی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا فدا کا بی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول کوئی شریف آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھول گیا، ماں کے ساتھ کون زنا کر سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں۔ اچھا اپنی بہن کے ساتھ یہ زنا کر سکتے ہو یہ کام؟ کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان آپ پر، کوئی آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اچھا اپنی بیٹی کے ساتھ تو یہ کام کر سکتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کون شریف انسان اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ میں ماں کے ساتھ، نہ بہن کے ساتھ، نہ بیٹی کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول میں اپنی خالہ کے ساتھ بھی نہیں، اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی نہیں، یہ کام نہیں کر سکتا کوئی بھی شریف آدمی۔ آپ نے کہا اے نوجوان، جب تو اپنی بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ یہ کام کرنا گوارا نہیں کر رہا ہے تو جس لڑکی کے ساتھ تو یہ زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی چچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کوئی نہ کوئی رشتہ تو ہوگا۔ کہا جی۔ کہا کہ پھر وہ آدمی کیسے یہ برداشت کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی آدمی زنا کرے، میری بیٹی میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ جب تم اپنی بہن بیٹی کے ساتھ یہ کام پسند نہیں کرتے ہو تو دوسرا اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیسے پسند کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے جس انداز سے سمجھایا میری سمجھ میں آ گیا، میرے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے اور میرے لیے دعا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا، اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو اس حرام کاری سے، اس زنا کاری سے بچا لے۔ نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے تو صرف یہ دعا کی تھی کہ اس حرام کاری اور زنا کاری سے بچا لے، لیکن نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ میرا تو اس دن کے بعد کوئی بھی ہماری یہ نظر، ہماری یہ نگاہ کسی حرام چیز، حرام جگہ پر بھی نہیں اٹھی اور حرام چیز کی طرف بھی نہیں اٹھی۔ آپ نے تو دعا دی اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس دن کے بعد سے کسی حرام چیز پر میری نظر نہیں اٹھی۔ ہم اتنے اللہ والے بن گئے۔ میرے بھائیوں ان واقعات کی روشنی میں بتانا صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی سے نفرت نہیں کی، اس کو بھگایا نہیں، کمینے تو زنا کی اجازت لینے آ رہا ہے میرے پاس۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلا کر آپ نے اس کو بڑے پیار سے، حکمت کے ساتھ اور دانائی سے جب سمجھایا تو وہ آدمی گناہ چھوڑ دیا۔ آپ کسی کو شرابی کو شرابی کہہ کر شراب نہیں چھڑوا سکتے ہیں، چور کو چور کہہ کر آپ اس کی چوری نہیں چھڑوا سکتے ہیں، زانی کو زانی کہہ کر آپ اس کو زناکاری نہیں چھڑوا سکتے ہیں۔ آپ کو اس کو بڑے پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوگی، اس کو اپنے حکمت کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس کو آپ کو لانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بہت حکمت سے اور ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ اب آپ یہ کہو گے اے شرابیوں لعنت ہو تمہارے اوپر، اس طریقے کی اگر تقریریں ہوں گی تو میرے بھائیوں کون آدمی آپ کی تقریر سے متاثر ہوگا؟ آپ شراب کے نقصان بتائیے اور شراب کی حرمت بتائیے، ایک ایک کر کے ان چیزوں کو چھڑوائیے، انشاءاللہ یہ قوم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دور اندیشی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی نہیں بنے تھے آپ، جب نبی نہیں بنے تھے، ہوشیاری دیکھیے آپ کی، جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں بنے تھے، آپ کی عمر 35 سال کی تھی اور رسول کب بنے؟ 40 سال کے بعد، یعنی نبی بننے میں، رسول بننے میں ابھی 5 سال کا وقت باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں اور خانہ کعبہ میں، مکہ میں سیلاب آ گیا، مکہ میں ایک طوفان آیا اور وہ پانی کا سیلاب آیا جس کی زد میں آ کر خانہ کعبہ بہہ گیا، ڈھہ گیا، اکھڑ گیا۔ اس کی اثر نو دوبارہ تعمیر ہوئی، اثر نو دوبارہ تعمیر ہوئی۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا دوبارہ، اب آپ لوگوں کو اٹھنے کی بیماری ہو گئی تو اٹھیے جائیے، اب آ کے یہاں بیٹھیے گا نہیں بیچ میں، شوگر کے مریض ہیں، سب کو پیشاب آنے لگا، ابھی پکچر دیکھ رہے ہوتے تو بیٹھے رہتے، آرکیسٹرا کا ناچ ہو رہا ہوتا تو پیشاب رکا ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں سنیے، 35 سال کی عمر میں جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا بن کر، دوبارہ جب اس کی تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ حجر اسود کو کہاں؟ وہیں پر جہاں ہے، ہم لوگ جو حج کرنے گئے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، جنہوں نے عمرہ کیا، حجر اسود سے ہی چکر لگتا ہے، وہیں سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ وہیں سے جب آپ شروع کرتے ہیں اور وہاں سے جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں دوبارہ حجر اسود تک، تو آپ کا ایک چکر مانا جاتا ہے، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ حجر اسود کو جہاں رکھا ہے وہاں رکھنے کی نوبت آ گئی، رکھا جائے تو یہ قبیلہ کہنے لگا اس کو میرا سردار رکھے گا، دوسرا کہنے لگا اس کو میرا سردار رکھے گا، تیسرا کہنے لگا اس کو میرا قبیلہ رکھے گا، چوتھا کہنے لگا لوگ لڑنے لگے، تلواریں نکل آئیں، میں رکھوں گا، میرا قبیلہ رکھے گا، میرے قبیلے کے سردار کو یہ فخر حاصل ہونا چاہیے، حجر اسود کو ہمارے خاندان کے لوگ رکھیں گے۔ لوگوں نے تلواریں نکال لی، جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ ایک بزرگ آدمی تھا وہاں، کوئی بوڑھا سا شریف آدمی، اس نے کہا کہ اچھا میں فیصلہ کروں اس کو کون رکھے گا؟ کہ بتائیے کیا فیصلہ کرتے ہو، بتاؤ، ماننے کا ہوگا تو مانیں گے۔ کہ یہاں تو سب لڑ رہے ہیں، ایک کام کرو، ابھی سب لوگ اپنے گھر پہ چلے جاؤ اور سو جاؤ جا کر، کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا، کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہی جج بن جائے گا، وہی فیصل ہوگا، اور وہی جس کے بارے میں فیصلہ کر دے سب کو ماننا پڑے گا، یعنی وہ اسی کو ہم لوگ جج مان لیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے اس کی بات ماننا پڑے گی۔ سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں جو کل سب سے پہلے آئے گا صبح وہی فیصلہ کرے گا، وہی جج بن جائے گا، وہ جس کے بارے میں بھی فیصلہ کرے گا وہ قبیلہ اس کو اٹھا کر رکھ دے گا خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود کو۔ سب لوگ جا کر اپنے گھر چلے گئے، مجھے سب سے پہلے کل جانا ہے، اس میں جگ رہے ہیں لوگ۔ آپ دیکھ لیجئے، مثالیں ہوں گی آپ کے سامنے، جو جلدی اڑتا ہے ان کو لوگ پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، چڑیوں کو صبح اڑ جاتی ہے، کیسی چہچا رہی ہیں، کوئل کوک رہی ہے، چڑیاں چہچا رہی ہیں، مرغ بول رہا ہے۔ چڑیاں جس وقت چیختی ہیں، چلاتی ہیں، چہچہاتی ہیں، اور ایک کتے کو دیکھ لو، اس وقت پوری رات دوڑے گا گاڑیوں کے پیچھے، پوری رات بھونکتا رہے گا اور فجر سے پہلے وہ سو جائے گا۔ اور چڑیاں پوری رات سوئیں گی اور فجر کے وقت میں جاگ جاتی ہیں۔ چڑیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں لوگ اور کتوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ چل ہٹ دھر، وہ اسٹینڈرڈ کتوں کی بات الگ ہے، وہ تو ہمارے منوسمرتی میں لکھا ہے جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد۔ تو دنیا میں جتنے کتے ہم دیکھتے ہیں، میں سوچتا ہوں یہ پہلے سب مرد رہے ہوں گے اور انہوں نے کوئی رشوت کھائی ہوگی تب ان کو کتے کا جنم ہوا ہے۔ جتنے بھی کتے دیکھتا ہوں میں تو سوچتا ہوں یہ پہلے منوسمرتی کے مطابق یہ پہلے مرد رہے ہوں گے، انہوں نے رشوت کھائی ہوگی تب ان کو یہ جنم ہوا ہے کتے کا۔ اور جب کسی ایسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی کتے کو دیکھتا ہوں، انکی پنکی ٹنکی،
چمی لبلی. جب یہ اسٹینڈرڈ کتے، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت بڑے ڈی جی پی ڈی آئی جی جو سب سے بڑا رشوت خور ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ بڑا گھوٹالے باز، یہ اسٹینڈرڈ آدمی رہا ہوگا جو بہت بڑا گھوٹالہ کیا ہوگا کروڑوں اربوں خربوں کا. یہ مرنے کے بعد بھی سارا اسٹینڈرڈ کتا پیدا ہوا ہے جو مرنے کے بعد بھی ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. یہ کوئی دھک ہے؟ مرنے کے بعد جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا، اور جو کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالے گا اس کو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ دنیا میں جتنی ماں بہنوں کو دیکھ رہے ہو نا، یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھا ہوگا، اس لیے ان کو لڑکی کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہ ڈالے تو لڑکی پیدا ہی نہیں ہوگی. پوچھو بچے پھر کہاں سے آئیں گے؟ پوچھو. جو جوا کھیلے گا اس کو بھینس کا جنم ہوگا، یہ لکھا ہے. جو جوا کھیلے گا اس کو بھینس کا جنم ہوگا. دنیا میں جتنی بھینسیں گائیں دکھ رہی ہیں یہ سب پہلے مرد تھے، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تب ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. دنیا میں اگر کوئی بھی آدمی جوا نہ کھیلے تو بھینس اور گائے پیدا ہی نہ ہو، اور جب بھینسیں اور گائے پیدا نہ ہو تو نہ دودھ نہ ملے، نہ دہی ملے، نہ مکھن ملے، نہ پنیر ملے، نہ گھی ملے. یعنی یہ ساری نعمتیں اگر کھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوا کھیلو. الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہ ساری کتاب آج بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، منوسمرتی پوری پڑھ جائیے ایک ایک جی. بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے یہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو گھوئیا بنو گے، یہ کرو گے تو پپیتا بنو گے، یہ کرو گے تو گیہوں بنو گے، یہ برا کام کرو گے تو باجرہ بنو گے، سرسوں بنو گے. سب کچھ لکھا، دال چاول، ایک ایک جرم. یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ ساری نعمتیں تو ہمیں پاپ ہی کے نتیجے میں مل رہی ہیں. میرے بھائیوں، بات تھوڑی سی آگے کی طرف چلی گئی. میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آئے اور جلدی سو گئے، جلدی اٹھ گئے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچ گئے. ان لوگوں کی جب آنکھ کھلی تو بھاگے یہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف. تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ موجود ہیں، ابھی وہ رسول اللہ نہیں بنے ہیں. عبداللہ کا بیٹا آ گیا، عبد المطلب کا بیٹا آ گیا، پوتا آ گیا. ارے ابو طالب کا بھتیجا یہاں موجود ہے. لوگوں کی زبان سے نکلا قد جاء الامین، قد جاء الامین، قد جاء الصادق، قد جاء الامین. امین آ گیا اور صادق آ گیا. اس سے زیادہ سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. آپ نے کہا میرا فیصلہ مانو گے؟ کہا بالکل، آپ جو فیصلہ کر دیں گے. آپ نے کہا چادر لاؤ. چادر لا کر رکھ دی. اس چادر پہ حجر اسود کو رکھ دیا. آپ نے کہا اے فلاں قبیلے کے سردار یہ کونا تم پکڑو، اے فلاں قبیلے کے سردار یہ کونا تم پکڑو، اے فلاں قبیلے کے سردار چادر کا یہ کونا تم پکڑو، اے فلاں قبیلے کے سردار چادر کا کونا یہ والا تم پکڑو. 4 سرداروں نے 4 کونے پکڑے اور چاروں نے مل کے جب چادر کو اٹھایا تو حجر اسود بھی اٹھ گیا. آپ نے کہا اس کو لے کے چلو خانہ کعبہ تک. جب خانہ کعبہ تک حجر اسود کو لے کر آیا گیا، وہاں جب پہنچا دیا ان سب لوگوں نے مل کر، تو اللہ کے رسول نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا. اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور سب کو یہ خوشی ہوئی کہ ہم نے بھی اس کو اٹھایا. وہ سوچنے لگا ہم نے بھی اٹھایا. یہ حکمت تھی، یہ ہوشیاری تھی. اور جس نبی نے نبی بننے سے پہلے اتنی دی حکمت، ہوشیاری اور دانائی سے کام کیا ہو، رسول بننے کے بعد اس نے کتنی حکمت اور دانائی سے اور ہوشیاری سے اس نے دین کی دعوت دی ہوگی. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. ہمارے پاس تو حکمت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کہاں ہوشیاری ہے. ساری سرداری اور ساری باتیں ہماری چناؤ کے موقع پر ہونے لگتی ہیں. سب اسی وقت موقع ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو سب ہوشیاری دکھانے کا. میرے بھائیوں سنیے، میرے بھائیوں آپ پھر آئیے اس طرف اور دیکھیے اللہ کے نبی مدینے سے چل چکے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں. اور جب حدیبیہ کے مقام پر آئے، حدیبیہ جانتے ہیں؟ نہیں، سنیے. مکہ سے تقریباً 7 میل کی دوری پر ایک مقام ہے حدیبیہ، جہاں صلح ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے کافروں سے. اس جگہ کا نام پڑ گیا حدیبیہ. میں جب عمرہ کرنے گیا تھا
تو میرے دوست لوگ، میرے ساتھی جو عرب میں وہاں تھے، وہاں مجھ کو لے کے گئے، اور جب حدیبیہ کے مقام پر لے کے گئے تو کہنے لگے یہاں کی ایک بڑی مشہور چیز میں تمہیں پلاؤں گا۔ میں نے کہا کیا؟ گئے اور وہاں بہت سے بدوی لوگ کھڑے ہیں حدیبیہ پہ، اونٹنیاں لیے، چھوٹی چھوٹی اونٹنیاں، جلدی سے اس کا تازہ دودھ انہوں نے نکالا اور کچا دودھ تازہ جلدی سے لے کے میرے پاس آئے، کہا لیجیے مولانا پیجیے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے کہا ارے کچا، ارے پیجیے جلدی پیجیے۔ میں نے بہت جلدی سے اس کو پی لیا۔ میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی رکھ دیا جائے اونٹنی کا دودھ تو اس میں 5 منٹ کے بعد کیڑے پڑ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار کیا پلا دیا تم نے مجھے؟ نہیں بہت فائدہ مند ہے یہ جو ابھی پی لیا آپ نے، یہ آپ کے پیٹ کو ایک دم کلیئر کرے گا اور پیٹ کے لیے بڑا مفید ہے۔ وہ حدیبیہ کا مقام میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہاں جب پہنچے آپ اور آپ کے صحابہ تو پتا چلا کہ مکے میں لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مکے میں نہیں ہے۔ آپ نے خبر بھیجی کہ دیکھو میں لڑنے نہیں آ رہا ہوں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں اور عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے منع کر دیا، نہیں پہلے بات چیت ہوگی اس کے بعد میں عمرے کی اجازت ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، بات چیت کر لیجئے۔ کہا نہیں آپ وہیں رہیے، ہم لوگ آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے۔ کافروں کا ایک وفد تیار ہوتا ہے، کچھ لوگوں پر مشتمل، کچھ لوگ، ان کا سردار سہیل، بخاری کی حدیث میں ان کا سردار کون تھا؟ سہیل، قریش کی طرف سے سردار بن کر گیا، کئی لوگوں کو لے کر گیا۔ یہ لوگ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پہنچنے کے بعد اب صلح ہوتی ہے۔ جانتے ہو پہلی شرط کیا رکھی گئی؟ مدینے سے مکہ 300 میل، تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر، 300 میل، اور یہ کوئی راجدھانی ایکسپریس کی طرح نہیں کہ جرجیت صاحب 7 بجے لکھنؤ میں بیٹھے اور 10 بجے کشن گنج اتر گئے، یہ والا سفر نہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر یا اونٹ پر بیٹھ کر ہی سفر، اور راستے بھی اتنے اچھے نہیں، جو پکی سڑکیں، خاردار کانٹوں دار راستہ، اوبر کھابر راستہ۔ غور کریے 450 کلومیٹر کا سفر، 300 میل کا سفر کر کے آپ اور آپ کے صحابہ کئی دنوں کے بعد حدیبیہ پہنچے، صرف 7 میل کی دوری پر رہ گئے ہیں مکہ، اور یہاں روک دیا گیا۔ اب جانتے ہو شرطیں کیا طے ہوتی ہیں؟ پہلی شرط، آئے محمد ابن عبداللہ، آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ عمرہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن چند شرطوں پر عمرہ ہوگا۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری شرطیں منظور ہیں، بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، یہاں سے واپس جائیے مدینے، اس سال نہیں کرنے دیں گے، اس سال واپس جائیے۔ نوجوانوں میری تقریر سننا نہ سننا، لیکن یہ منظر ضرور دیکھ لیجئے گا، یہ منظر ضرور دیکھ لیجئے گا، تاکہ کوئی آپ کو بہکانے آئے تو بہکا نہ سکے، کوئی آپ کو ورغلانا چاہے تو ورغلا نہ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اور آپ کے صحابہ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، جائیے مدینے سے آئے ہو، مدینے واپس جائیے، اگلی سال عمرہ کرنے آ سکتے ہو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو۔ مکے میں پیدا ہوئے، جرجیس اٹاوا میں پیدا ہوا، اور جرجیس سے ہی یہ کہا جائے کہ جرجیس تمہیں اٹاوا میں آنے کی اجازت نہیں، بتاؤ میرے ساتھ بے انصافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول مکے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ مکے میں ہماری زمینیں، ہمارے باپ دادا کی زمینیں آج بھی موجود، لیکن ہم ہی سے کہا جا رہا مکے میں گھسنے کی اجازت نہیں۔ اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی، آج تمہیں سے کہا جا رہا ہے گھس بیٹھیا ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، میرا مکہ اور مجھے کو آنے کی اجازت نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں تم تو اکڑ جاؤ گے، ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے، آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہو تم؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، ٹھیک ہے اگلے سال تو آ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئندہ سال آ سکتے ہو،
لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. پوچھو ان علماء سے، مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے بخاری مسلم، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا کہ اگلے سال آنے دیں گے ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو، لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. میرا شہر اور مجھے کو 3 دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، میں 3 دن کے اندر اندر تمہارا مکہ خالی کر دوں گا. یہ بھی لکھ لیا گیا. انہوں نے کہا ایک شرط اور ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ تلوار لے کر آ سکتے ہیں، لیکن تلوار میان میں رہے گی، اور ہمارے لوگ مکے میں تلوار کھلی ہوئی رکھیں گے اور کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے. آپ اور آپ کے صحابہ تلوار میان کے اندر رکھیں گے. آپ نے کہا سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم لڑنے کے لیے آئیں گے ہی نہیں، ہم تو عمرہ کریں گے اور چل دیں گے. ٹھیک ہے، ساری باتیں طے ہو گئیں. سہیل نے کہا ایک شرط اور ہے. کتنی ظالمانہ شرط، ظالمانہ شرط. اے محمد اور کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط اور ہے. کہا کیا؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ اگر میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے اور آپ اس کو پکڑ لیں، یعنی آپ کے ہاتھ لگ جائے، تو میرے آدمی کو واپس کرنا پڑے گا. میرا آدمی اگر مکے سے بھاگ کر مدینہ جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے واپس بھاگ کر مکے آتا ہے تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. بالکل وہی صورتحال. ہمارے کانوڑ نکلیں گے روڈ پر، منگل کو بھوج ہوگا، بھنڈارا لگے گا، ہمارے جلوس نکلیں گے، ہماری آرتیاں اور پوجا سب راستوں میں ہوگی، لیکن تمہیں سڑک پر 5 منٹ کے لیے بھی نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. بالکل یہی ظالمانہ شرط. تمہارا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور میرا آدمی اگر تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اتنا دب کر سمجھوتا، جیسے ہوتے نا ایک دو غصے والے لوگ، اتنا دب کر، ہم بھی کیا چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں؟ ہاں ارے آپ نے تو بالکل ہماری ناک کٹا دی. جیسے ہم لوگوں میں جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی حضرت عمر بڑے جذباتی. اللہ کے رسول اتنا دب کر فیصلہ. آپ نے اشارہ کیا عمر فیصلہ میں نے لیا ہے، میں بول رہا ہوں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، طے ہو گیا. اور سنو مسلمانوں، تم ایک لفظ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہو. بابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ شرطیں رکھی گئیں اور لکھ دیا گیا کہ محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، تب سہیل نے کہا اے محمد ابن عبداللہ یہ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں. بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری جانتے ہو بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کو حاصل ہے تو وہ بخاری شریف کو حاصل ہے. اس بخاری کے الفاظ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. لکھو محمد کو یہ فیصلہ منظور ہے، محمد رسول اللہ کاٹو. رسول اللہ، ہم آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، مان لے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر تو جھگڑا ہی ختم. آپ عبداللہ کے بیٹے، لکھو محمد ابن عبداللہ کو منظور ہے. آپ نے حضرت علی سے کہا اے علی رسول اللہ کاٹ دو. تم کہہ رہے ہو نا بابر نہیں کاٹیں گے، میری ناک کٹ جائے گی. اللہ کے رسول حضرت علی سے کہہ رہے ہیں اے علی رسول اللہ کاٹ دو. حضرت علی نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. ہم
रसूल नहीं काट सकते। अल्लाह के रसूल मुझसे ये काम मत कराइए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह ने जब रसूल बनाया तो मैं कैसे काट दूं ये नाम? आपने कहा अली फिर मुझे बताओ कहाँ लिखा है? रसूलुल्लाह मैं खुद काट देता हूं। अल्लाह के रसूल जब काटने के लिए चले तो हजरत उमर ने कहा आए अल्लाह के रसूल अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? अलसना अलल हक, क्या हम सच्चे नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ उमर हम हक पर हैं। आए अल्लाह के रसूल कत्लाहुम फिन्नार, अगर हम इनसे जंग करने लगे, लड़ने लगे और इनको हम कत्ल कर दें काफिरों को, तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, अगर जंग हो जाए तो ये काफिर जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल हम कम हैं, ये लोग ज्यादा हैं, अगर ये हमें मार दें और हम कत्ल हो जाएं तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, अगर हम कत्ल कर दिए जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। फरमाया फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? हम जंग करेंगे, हम जिहाद करेंगे, मत रोकिए हमें। आप रसूलुल्लाह भी काटने के लिए तैयार हो गए। आपने फरमाया नहीं आए उमर, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी जो अकल कह रही है वो तुम नहीं समझ रहे हो। अक्लमंदी का पहलू यही है, दानिशमंदी का पहलू यह है कि इनकी ये शर्त भी मान ली जाए, और आपने रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। क्यों? अगर उसी वक्त आप जंग करते और कत्ल हो जाते और सहाबा भी कत्ल हो जाते तो आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता? आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता? आज आप कह रहे हो हमें भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो, तुम जिंदा कहां हो? जिंदगी रहेगी तब तो ओहदे मिलेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो ओहदों का क्या करोगे? मेरे भाइयों पहले अपनी जिंदगी को बचाने की फिक्र करो, और फिर मेरे भाइयों फिर कोई ओहदों की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। पहले अक्लमंदी से काम लीजिए। बिल्कुल वही सूरत हाल है मेरे भाइयों कि एक जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मार दिया। शेर ने किसको मारा? गधा। और भेड़िए ने किसको मारा? बकरी। और लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश। अब शेर कहता है ए भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? ये शेर समझ लो तो पूरी तकरीर समझ लोगे मेरी। ये शेर समझ लीजिए, शेर ने भेड़िए से कहा भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया, जैसे आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भेड़िए ने फैसला तो सही किया था लेकिन वो शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है, कहा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने कहा गधा आपने मारा है, गधा बड़ा भी है, ये आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, बकरी मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ। मारा एक कंपट्टी पे हाथ, कमीना ये फैसला करता है? किसने बताया तुझे ये फैसला करना? उसने अपने दांतों से उसको दबाया और पंजों से फाड़ दिया। भेड़िया भी राम राम सत्य, भेड़िया भी मर गया। कमीना ये फैसला करता है? ये कोई अच्छा फैसला था? इसको फैसला करना भी नहीं आता। उसने लोमड़ी से कहा ए लोमड़ी तू फैसला कर, बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? लोमड़ी मिजाज समझ गई और माहौल भांप गई। मुसलमानों इस वक्त लोमड़ी हो आप, भांप लो माहौल को। लोमड़ी भांप गई। लोमड़ी ने कहा अरे ये तो बिल्कुल कमीना आदमी, इसको तो फैसला करना ही नहीं आता है, इसने कोई फैसला किया बिल्कुल गलत फैसला किया। अरे आप जंगल के राजा हैं, ये सारे जानवर तो आपके हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आपने गधा मारा है, सुबह उठिए गधा खा लीजिए। अब तो भेड़िया भी मर गया है, आप उठिए 12-1 बजे भेड़िया भी खा लीजिए। शाम के टाइम पर आप बकरी खा लीजिए और रात को सोते वक्त खरगोश भी खा लीजिए। ये चारों जानवर तो आपके हैं, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये सब आपका है। शेर ने कहा शाबाश, इधर आ। किसने? वाह माशाअल्लाह, क्या फैसला किया तूने, बहुत अच्छा फैसला किया तूने। ये फैसला करना तूने सीखा कहां से? उसने कहा हुजूर इसी भेड़िए से सीखा है।
इसी भेड़िए से सीखा है। बिहार वालों को समझ में आ गया भेड़िया कौन है, शेर कौन है, पंजा किसका है। इस जमीन में तुम फसाद बर्पा मत करो, फितना मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। तो मुनाफिक ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो खैर ख्वाह हैं, हम तो अच्छाई चाहते हैं लोगों की, हम फतना और फसाद बर्पा नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा अला, होशियार रहना इन लोगों से, इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, यही फसादी हैं, यही जमीन में खून खराबा करने वाले लोग हैं। आज इस जमाने में, इस दौर में मेरे भाइयों, कोई भी आदमी, किसी को भी आप कहिए कि आप ऐसी बात क्यों करते हो साहब, ये क्या कह रहे हो, ऐसी तकरीर तुमने क्यों की, या ऐसी बात तुम क्यों कहते हो, तो वो कहेगा क्या ये हक नहीं है, क्या हमने जो बोला है क्या वो गलत है, क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं, मैं जब सही हूं तो सही बात कह रहा हूं, इसमें गलती क्या है। अल्लाह ताला कह रहा है ये फसादी लोग हैं। सही बात करना गलत नहीं है, सही बात करना ठीक है, लेकिन हर बात के करने का और हर बात के कहने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, एक पीरियड होता है, एक जमाना होता है। आप वो बात उसी वक्त आप कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब है। मसलन इस्लाम के अंदर बारात का कोई तसव्वुर नहीं है, बारात है ही नहीं इस्लाम में। ये हमारे हिंदू भाइयों की देखा देखी है जो हमारे यहां चल दी। ये जलसा है, मैं बारात के खिलाफ तकरीर करूं चलेगा, लेकिन कोई लड़के वाला मुझे दावत दे दे शादी की और ये कहे कि मौलाना साहब आपको मेरे बेटे की बारात में भी चलना है और आपको निकाह भी पढ़ाना है। अब जर्जी साहब बारात में चले गए और पहुंच गए लड़की वाले के घर। अब वहां जाकर अब हम तकरीर करना शुरू कर दिए कि बारात हराम है, इस्लाम के अंदर नहीं आना चाहिए और बारात का बाइकाट होना चाहिए, और ये लोग तो चोर हैं और लुटेरे हैं जो बाराती बनकर लड़की वालों के यहां खाने और ठूसने के लिए चले आए। बात तो सही कह रहे हैं जर्जी साहब, लेकिन बात कहने का ये मौका नहीं था, ये वक्त नहीं था, तो ये सही बात भी हमारी उस वक्त गलत मानी जाएगी। वही लड़की वाले हमें मारेंगे पीटेंगे और लड़के वाला भी मार पीट के भगाएगा, भाग, ना तुझसे निकाह पढ़वाऊंगा ना तेरे बाप से। हमारी महफिल, हमारी बारात, हमारे ही उसमें आया और हम ही को ललकार रहा है। और उस वक्त पता चला कि दूसरे दिन जर्जी साहब किसी हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हाथ पे और पैर पे लंगड़े और लूले पड़े हुए हैं। अब जर्जी साहब कह रहे हैं मैंने गलत क्या कहा, मैंने तो सही बात कही है, मैंने तो कुरान हदीस की बात कही है। कुरान कह रहा है कि यही फसादी लोग हैं। जिस वक्त जो बात नहीं कहना थी तुम उस वक्त वो बात कह रहे हो। तो बातचीत कहो, सही बोलो, लेकिन जहां बोलने का मौका हो वहां बोलो, और जहां बोलने का मौका ना हो वहां ना बोलो। कभी कभी हम हक पर होते हैं लेकिन हमें दूसरे की बात मानना पड़ती है। हम सच्चे हैं लेकिन हमें आपसे समझौता करना पड़ता है, और यही मसलहत, यही दूरअंदेशी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यही फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को दीन की तरफ बड़ी होशियारी और हिकमत से बुलाओ, बड़ी दानिशमंदी से बुलाओ, होशियारी के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ। आइए खाना खा लीजिए, कितनी अच्छी बात है, आइए तशरीफ रखिए, खाना खा लीजिए। अब इसी जुमले को हम कह रहे हैं ए बैठ इधर, चल ठूस ले, चल खा ले। बात वही है, लहजा चेंज है।
بات وہی ہے، کہنے کا انداز الگ ہو گیا ہے۔ آئیے کھانا کھا لیجئے، کھانا تناول فرما لیجئے، وہ عزت ہے۔ اے بیٹھ، چل کھا۔ لگ رہا ہے جیسے ہمیں کوئی بھیک ڈال رہا ہے، ہمیں کوئی زبردستی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے۔ بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز الگ۔